جیسے میرے گھوٹکی کے، شکارپور کے، کشمور کے، لڑکانوں کے، تھٹا کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے جو مائیں بہنیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں، جو جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں بستے ہیں، جو پنجاب کے پوٹوہار میں رہتے ہیں، میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو۔ میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے۔ یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے، یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پڑا ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ عورتوں کے سے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں، مگر ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا، عورتوں کو جائیداد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، عورتوں کو خود اپنا پراپرٹی رکھنا کا حق نہیں تھا، عورتوں کا کوئی انہیریٹنس کا حق نہیں تھا، اب عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا، یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنی عورتوں کو صراط چلانا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کے حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیریٹنس کا حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے اگزامپلز ہیں، اسلامک ہسٹری میں اگزامپلز ہیں جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہے، یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے، اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے تو پھر وہ بینظیر بھٹو کی طرح اس ملک کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں، ان کو یقین دلائیں، اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے، جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے، ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائیں بہنیں کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں، ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو، دی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سردار صاحب نے مجھے یہاں گھوٹکی کے جلسہ کے لیے شاید 2 سال پہلے بلایا تھا، تب ہمارا وعدہ تھا کہ ہم بلا سود قرضے گھوٹکی کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے، گھوٹکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
इंशाअल्लाह ताला पूरा सिंध में ये प्रोग्राम चलेगा और आगे जाके इलेक्शन के बाद हम पूरा पाकिस्तान में ये प्रोग्राम चलाएंगे। ये प्रोग्राम आप मैं बाकी पाकिस्तान के लिए बताना चाह रहा हूँ, आप सबको तो पता है। ये प्रोग्राम 15 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। इस प्रोग्राम से 13 लाख खानदान फायदा उठा रहे हैं। कुछ को बिला सूद कर्जे मिल रहे हैं जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। कुछ को लो कॉस्ट हाउसिंग घर दिया गया है। याद है आपको ना, खान साहब ने वादा किया था, खान साहब ने तो वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएगा। आप मुझे बताएं, आप पूरे सिंध से होकर आए हो, क्या आपके गांव में खान साहब ने एक घर बनाया है, एक मकान बनाया है? वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ SRSO के तहत, बाकी तो दूसरे हमारे मंसूबे भी चल रहे हैं, शहीद बीबी हाउसिंग सोसाइटी, दूसरे इदारे के थ्रू, लेकिन सिर्फ और सिर्फ SRSO के तहत 23,223 घर बन चुके हैं। 20,000 से ज्यादा गरीबों के लिए घर बन चुके हैं। इसी प्रोग्राम के तहत 673,250 लोगों को सेहत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया है। जो किचन गार्डनिंग का मंसूबा है, किचन गार्डनिंग के नाम पे 18,000 मतलब 18,878 लोगों को फायदा हो रहा है। और इसी तरीके से सिंध फाउंडेशन के थ्रू 10 स्कूल्स बने हैं। आप हमारे साथ थे, आप मिल के काम करें। इंशाअल्लाह ताला हम ये इनकलाब पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे औरतें को मुआशी सतह पे हमारे साथ, समाजी सतह पे, सियासी सतह पे आपने अपना जगह बनाना है, आपने अपना जगह रखना है। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये पीपल्स पार्टी की सोच है कि आप अगर गरीब आदमी में इन्वेस्ट करेंगे या औरत में इन्वेस्ट करेंगे तो आप पूरे मुआशरे में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बाकी जमातों का मईशत चलाने में और पीपल्स पार्टी का मईशत चलाने में ये फर्क है कि हम समझते हैं कि आप गरीब को मुआशी सतह पर जब ताकतवर बनाएंगे तो पूरा मईशत ताकतवर हो जाएगा। बाकी लोग समझते हैं कि हम जब अमीर को और पैसा दिलवाएंगे तो किसी तरीके से मईशत तरक्की करेगा। ये हम में और दूसरों जमातों में हमारा मुआशी पॉलिसी में एक बुनियादी फर्क है। वो समझते हैं कि हम अरबपति बैंकर्स को रिलीफ दिलवाएंगे, हम टैक्स एमनेस्टी के नाम पे अरबों खरबों रुपीस इस मुल्क के अमीर तरीन खानदानों और अमीर तरीन बिजनेस वालों पे खर्च करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम पे अमीर तरीन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जो बड़े बड़े जो ये हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, उनको फायदा पहुंचाएंगे। तो इन अमीरों के पास जब पैसा होगा तो मईशत चलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जब आप अमीरों को पैसे देते हैं तो वो पैसा अपने पास ही रखते हैं, जेब में डाल देते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं और उधर ही रहता है। जब हम इन खरबों अरबों रुपया इन अमीरों के बजाय एक ऐसा इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हो
اس کے تھرو ہم غریب ترین عورتوں تک پہنچیں گے تو اس سے پورا پاکستان کا معیشت چلتا ہے. وہ عورت جس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ پہنچا ہے وہ اپنا جیب میں نہیں ڈالے گی, وہ جا کے اپنے بچوں پہ خرچ کرے گی. جب وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہے تو وہ کسی کے دکان پہ جا کے خرچ کرے گی. وہ پیسہ جا کے اس دکاندار کے پاس, چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا. اگر اس چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا تو وہ زیادہ مال خریدیں گے اور ہر کوئی ترقی کرے گا. اور یہ پیسہ اسی طریقے سے پورا پاکستان کی معیشت, پورا پاکستان کی سیاست میں چلے گا اور پورا معیشت کو فائدہ اس طریقہ سے ہوتا ہے. آپ اگر ارب پتیوں کو اور امیر بنائیں گے تو وہ خود بخود امیر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی ایک عورت کو کے ساتھ دیں گے, تھوڑا ہی مدد کریں گے, تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خود پہلے اپنا گھر کو, پھر اپنا گاؤں کو, پھر اپنے پورے ملک کو تبدیل کریں گے. اس جدوجہد میں آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ آبادی ہیں جو پاکستان کے عورتیں ہیں, ان کو ہمارے ساتھ مل کے بنانا ہے. تو میرے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, یہاں میرا نثار کھورو صاحب ہے, میرا سندھ کا صدر ہے, یہاں مراد علی شاہ صاحب ہے, آپ کا ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. میں نے نثار کھورو صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ تنظیم سازی کریں گے. آپ جب تنظیم سازی کر رہے ہو تو آپ جائیں گے یونین کاؤنسل سطح تک, ڈسٹرکٹ سطح تک, تو وہاں آپ نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے میرے خواتین کا تنظیم بنانا ہے, تاکہ آپ اگر ہمیں اپنے ایریاز میں, اپنے کاؤنسلز میں, اپنے تحصیلوں میں وہ مشورہ دیں گے کہ کون سا عورت زیادہ ہمیں سیاست میں مدد کر سکتی ہے یا خود سیاست میں شوق رکھتی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے بہنوں کو بھی سیاسی سطح پہ, آپ تو معاشی سطح پہ ماشاءاللہ ترقی تو کر رہے ہو, اب ہم نے سیاسی سطح پہ آپ کو طاقتور بنانا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ بی بی تو وزیر اعظم بن چکی ہے, ہم نے آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آنا ہے. آپ نے پہلے اپنے لوکل ایریاز میں انٹری ڈالنا پڑے گا. تو یہ دو طریقے ہیں, ایک ہمارا جماعت ہے, جگہ جگہ عورتوں کے تنظیمیں بن رہے ہیں, تو دوسرا ہمارے لوکل باڈی الیکشنز آ رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہ نہیں چاہیں گے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئے, جہاں آپ سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. تو لوکل باڈی الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے عورتوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے مخصوص سیٹس ڈالے ہیں. تو جہاں جہاں آپ پیپلز پارٹی بھی لوکل باڈیز کے لیے اپلیکیشنز مانگیں گے, ہم اپنا پورا ملک میں اور پورا صوبہ میں یہ الیکشنز لڑیں گے. آپ نے ضرور جو عورتوں کے ریزرو سیٹس ہے وہاں سے آپ شروع کریں, وہاں سے آپ اپلائی کریں. انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہاں سے سیکھیں گے. اب وہاں پہلے اپنا نچلے سطح پر اپنا جو اپنا گھوٹ ہے, جو اپنا ہی گھر کے ارد گرد کا جگہ ہے, پہلے آپ وہاں سنبھالیں گے, پھر آپ اوپر جو ہے اپنا ڈسٹرکٹ لیول پہ آئیں گے, پھر آپ ڈسٹرکٹ سے بڑھ کر ڈویژنل لیول پر آئیں گے, پھر ڈویژنل سے لے کے آپ صوبائی سطح پہ آئیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے جہاں نثار کھورو کی جگہ اور مراد علی شاہ کی جگہ سندھ کے عورتوں بیٹھے ہوں گے اور اس صوبہ کا اور اس جماعت کا مالکی کر رہے ہوں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور ایک آخری درخواست یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہو, چاہے وہ اپنا گاؤں ہو یا جیسے میرا بہن شکارپور کی جا رہی تھی اسلام آباد,
جہاں بھی آپ جا رہے ہو، اپنے ضرور اس نظریہ کا، اس SRSO کا منصوبہ کا بتانا ہے، اور ہر وہ عورت جن کے پاس آج وہ وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس آج وہ موقع نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ نے اس سے میرا وعدہ لینا کہ میں موجود ہوں، اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، کل ہم ان کے پاس پہنچیں گے، اور پورے پاکستان میں معاشی انقلاب عورتوں کے ذریعے لے کر آئیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ جنہوں نے یہاں تقریر کیا تھا، میں آپ سب کا نام لے کے شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ زینت بی بی جو گھورکی سے آپ نے تقریر کی تھی، جو نور بانو خیرپور سے، مسرت جیکب آباد سے، بینظیر صاحبہ لاڑکانوں سے، زکیہ الدین سے، ہریانہ سانگر سے، افروز قمر شداد کوٹ سے، زہیرہ آپ کی جو مرسی کی کاروبار تھی جس پہ آپ نے 6 لاکھ روپیہ کمایا ہے، ماشاءاللہ، شہزادی سکھر سے جو انشاءاللہ سیاست میں آئے گی، اور ارشاد کشمور سے، نسیم کھوسو شکارپور سے، رانی سانگر سے، نصرت نارا خیرپور سے، نائلہ لڑکانہ سے، شریفہ خیرپور اور سکینہ خیرپور سے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے آج ہمارا دل جیت چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔